اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے، اسلام مظلوموں کو حق دلاتا ہے، اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے، اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا ہے اور نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و آشتی کا سبق دیا ہے، اسلام نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا، اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا۔ دوستو، معصوموں کے لہو کے ساتھ یقیناً کھلواڑ کیا جاتا رہا، لوگ کھانے کھانے کو ترستے رہے، انسانیت کا ننگا ناچ کیا، پوری دنیا میں سپر پاور کہے جانے والے ممالک خاموش رہے، یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ بھی اس راہ میں ناکام رہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ انسانیت کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اسی کے برعکس آپ اسلامی خصوصیات اور اس کے کارنامے کو دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ اصل انسانیت کا درس اسلام کے پاس ہے۔ دوستو، اسلام آیا تو تمام قوموں کی جہالت قدیم تہذیب و تمدن چند سالوں میں بدل گئی، دنیا ظلم و بربریت سے نکل کر امن و امان میں بدل گئی، خالق حقیقی کو بھولنے والے، اللہ تعداد معبودوں کی پوجا کرنے والے توحید و سنت کے عالم بردار بن گئے۔ اسلام آیا تو تمام قوموں کی جہالت قدیم تہذیب و تمدن چند سالوں میں بدل گئی، دنیا ظلم و بربریت سے نکل کر امن و امان میں بدل گئی، خالق حقیقی کو بھولنے والے، اللہ تعداد معبودوں کی پوجا کرنے والے توحید و سنت کے عالم بردار بن گئے۔ اسلام آیا تو کفر و شرک، ظلم و جھوٹ اور خواہشات نفسانی سے بھری ہوئی بنجر زمین کو اسلام کی عمدہ اور پاک باز تعلیم اور روحانی اخلاق کی بدولت سرسبز و شاداب بنا دیا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں ہیں جن سے دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان خالی ہیں۔ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے، اسلام مظلوموں کو حق دلاتا ہے، اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے، اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا ہے اور نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و آشتی کا سبق دیا ہے، اسلام نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا، اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا، اسلام نے بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملایا، اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی عداوت ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی، اسلام نے عبادت و ریاضت کا طریقہ دیا، اسلام نے سیادت و قیادت کا ڈھنگ دیا۔ حاضرین کرام، آئیے ذرا اسلام لانے سے پہلے کی حالت اور جہالت کی چند جھلکیاں دیکھتے چلے تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ اسلام سے قبل کا زمانہ دیکھیں، وہ زمانہ کتنا بھیانک ظلم و بربریت کا تھا، لوگ اپنے خالق کے حقیقی کو بھول بیٹھے تھے، اللہ تعداد معبود بنا رکھے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا لینا عام رواج بن چکا تھا، چوری و زنا کا بازار گرم تھا، عورتوں کی عزت و عصمت پر سر عام لوٹ لینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل اور زندہ دفن کر دینا رسم و رواج میں داخل تھا، اور اس فعل کو کرنے میں کوئی انسان خوف خدا نہیں کرتا تھا، اور برسہ برس ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑا کرتے تھے اور یہ سلسلہ پشتہ پشت جاری رہتا تھا، آپس میں صلح کر لینے کے لوگ برا اور ہیٹ سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، مظلوموں کو حق دلانے والی کتاب، عدل و انصاف قائم کرنے والی کتاب، چوری و زنا پر پابندی لگانے والی کتاب، عبادت و ریاضت کا طریقہ بتانے والی کتاب، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو عزت دینے والی کتاب، خالق حقیقی کی پہچان بتانے والی کتاب، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف راستہ دکھانے والی کتاب اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن حکیم جو تمام خوبیوں کا گلدستہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو پروپیگنڈا اور جو سازش پھیلائی گئی ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام دہشت گردی کا سبب دیتا ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنا ایمان بچانا، اپنی عصمت بچانا، اپنی عزت بچانا اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی سے
सही अगर अपना कुरान बचाना दहशत गर्दी है, तो हमें कहते हैं दुनिया के सुपर पावर से कि अगर अपना ईमान अपना कुरान बचाना दहशत गर्दी है तो ठीक है, हम दहशत गर्द सही, हम तो मर तो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम और दीन और शरीयत पर भी एक आंच नहीं आने देंगे।